السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی رسول سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آج 7 ذی القعدہ ہے۔ آج حضور تاج الشریعہ کا عرس مبارک ہے۔ کون ہے حضور تاج الشریعہ؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری، اب بیٹے ہیں مفسر اعظم حضرت مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا ابراہیم رضا خان بیٹے ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مولانا حامد رضا خان بیٹے ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضور تاج الشریعہ کی ولادت 25 صفر 1942 کو سوداگران بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کے عقیقے کے وقت آپ کا نام محمد دیا گیا تھا، آپ کو اسماعیل رضا بھی نام دیا گیا تھا، لیکن جس نام سے آپ مشہور ہے وہ ہے اختر رضا خان۔ حضور تاج الشریعہ جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر کو پہنچے، تب آپ کے والد حضرت مولانا ابراہیم رضا خان، جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی بسم اللہ خوانی کرائی۔ آپ کے نانا اعلیٰ حضرت کے بیٹے غوث الوقت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایتی بسم اللہ خوانی ادا کی۔ مشہور دارالعلوم منظر اسلام، جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعمیر کروایا تھا، وہاں کے تمام طالب علم کو اس مبارک موقع پر دعوت دی گئی تھی۔ حضور تاج الشریعہ کی والدہ، جو کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی ہے، آپ کی تعلیم کے لیے بہت فکر مند تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے خلیفہ اور جانشین بنیں گے۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنی بنیادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، اور اپنی والدہ کی رہنمائی میں قرآن مجید کی بنیادی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کی رہنمائی میں آگے کی تعلیم حاصل کی۔ گھر پر اپنی بنیادی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا داخلہ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں کرایا۔ یہاں مشہور استادوں کی رہنمائی میں آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی۔ جب حضرت 20 سال کے ہوئے تو انہیں غوث الوقت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت سے نوازا۔ یہ شاندار تقریب 15 جنوری 1962 کو ہوئی۔ اس تقریب میں بہت سی عظیم شخصیت شامل تھی، ان میں سے شمس العلماء مولانا شمس الدین احمد اور برہان الملت حضرت برہان الحق بھی تھے۔ مولانا امجد علی حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان کے عرس کے دوران یہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے اعلیٰ حضرت سے ان کی زندگی میں پوچھا کہ ان کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ مولانا حامد رضا ہوں گے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بعد کون ہوگا، انہوں نے جواب دیا کہ حضور مفتی اعظم ہند ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بعد کون ہوگا، انہوں نے جواب دیا کہ جیلانی میاں ہوں گے۔ جیلانی میاں مطلب حضور تاج الشریعہ کے والد۔ علمی اور عملی شرائط پر
یہ درج ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے جیلانی میاں کو اپنا مرید بنایا تو انہوں نے اپنے شجرے پر یہ الفاظ لکھے: خلیفہ انشاءاللہ علمی اور عملی شرائط پر۔ حضور تاج الشریعہ کے روحانی مقام کے حوالے سے حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانشین کے متعلق یہ الفاظ فرمائے: مجھے اس چھوٹے بچے سے بہت امید ہے، یعنی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 اور 15 نومبر 1984 کو جب علامہ مفتی اختر رضا خان حضور تاج الشریعہ اپنے آپ کو احسن العلماء حضرت مولانا سید حسن میاں برکاتی علیہ رحمہ جو خان کا عالیہ برکاتیہ ماہرہ شریف کا سجادہ نشین ہے، ان کے قدموں میں پیش کیا تو انہوں نے ان الفاظ سے خوش آمدید کہا گیا: قائم مقام حضور مفتی اعظم علامہ ازہری زندہ باد۔ ایک محفل میں جس میں بہت سے علماء، مشائخ اور دوسری محترم شخصیات شامل تھی، حضرت مولانا حسان میاں برکاتی نے بیان فرمایا: خانقاہ عالیہ برکاتیہ نوریہ کے سربراہ کے طور پر میں علامہ اختر رضا خان کو تمام خلافت اور روحانی اجازت ان روحانی سلسلوں کی عطا کر رہا ہوں۔ قادریہ برکاتیہ نوریہ سب حاضر لوگوں یہ سن لے، سب برکاتی مرید یہ سن لے اور سب موجود علماء اس بات کی گواہی دے۔ ان الفاظ کے بعد حضرت مولانا سید حسان میاں برکاتی علیہ رحمہ نے حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری کے سر پر روایتی امامہ باندھا اور انہیں کچھ پیسے تحفے میں دیے۔ انہیں سید العلماء مولانا سید آل مصطفیٰ اور مولانا برہان الحق رضوی سے بھی خلافت ملی تھی۔ جب وہ ابھی طالب علم ہی تھے تو حضرت مولانا ابراہیم رضا خان علیہ رحمہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری کو اپنا روحانی جانشین بنایا تھا۔ 1963 میں 21 سال کی عمر میں انہیں مصر کے قاہرہ میں مشہور الازہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے الازہر یونیورسٹی میں 3 سال تک تفسیر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت ذہانت رکھتے تھے، عظیم دانائی کے مالک تھے اور ان کی یادداشت بے مثال تھی۔ جب وہ الازہر یونیورسٹی میں تعلیم لے رہے تھے تو استاد اور طلبہ ان کی بہترین عربی میں گفتگو سے حیران ہو جاتے تھے۔ جب وہ بات کرتے تو لوگ اکثر ان کی عربی زبان پر استادی دیکھ کر دیر تک حیران رہتے۔ الازہر یونیورسٹی میں امتحان زیادہ تر لکھنے کی صورت میں لیے جاتے ہیں، لیکن عام معلومات کے حصے زبانی پر رکھے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب طلبہ سے امتحان لینے والا عام معلومات کے سوال پوچھے تو کوئی بھی ان کا جواب نہیں دے پاتا تھا، پھر امتحان لینے والا یہ سوال مفتی محمد اختر رضا خان کو کرتے۔ وہ ہر سوال کا اتنی ذہانت سے جواب دیتے کہ اکثر امتحان لینے والا حیران ہو جاتا۔ جب امتحان لینے والے نے ان سے پوچھا کہ وہ علم کلام کے پیچیدہ سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں جبکہ وہ صرف حدیث اور اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں: میں نے یہ مضمون دارالعلوم منظر اسلام میں طالب علم ہوتے ہوئے پڑھا تھا۔ وہ ہر امتحان میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ ان کی تعلیم الازہر یونیورسٹی میں جاری رہی اور وہ دن بدن تعلیمی میدان میں زیادہ کامیابی حاصل کرتے گئے۔ حضور تاج الشریعہ نے الازہر یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے بہترین طلباء میں سے ایک ہونے کا امتیاز حاصل کیا۔ آج تک الازہر یونیورسٹی کے پرانے طلباء ابھی تک انہیں اسی طرح یاد کرتے ہیں۔ ایک مشہور ماہانہ رسالے میں اس امتیاز کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا: حضور حجت الاسلام کے پوتے مولانا حامد رضا خان اور جیلانی میاں کے بیٹے حضرت ابراہیم رضا خان نے عربی میں BA ڈگری کمال شان اور بہترین طریقے سے حاصل کی۔ ان کی فضیلت صرف الازہر یونیورسٹی تک
محدود نہیں تھی بلکہ پورے قاہرہ میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ الازہر یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد علامہ اختر رضا خان کو کرنل جمال عبد النصیر نے فخر ازہر ایوارڈ سے نوازا۔ انہیں حدیث کے میدان میں سرٹیفکیٹ اور میرٹ بھی دیا گیا۔ گریجویشن اور فخر ازہر ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد اب اپنا اسلامی مشن جاری رکھنے کے لیے واپس انڈیا اپنے گھر آئے۔ وہ 24 سال کی عمر میں واپس آئے۔ 3 سال بعد ایک بڑا ہجوم ریلوے اسٹیشن پر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کا بہت گرم جوشی سے خوش آمدید کیا گیا۔ بریلی شریف واپس آنے پر ان کا ایک مقالہ مسٹر امید رضوی نے لکھا۔ یہ مقالہ ماہانہ اعلیٰ حضرت رسالے کے دسمبر ایشو میں گریٹ ویلکم کے ٹائٹل کے نیچے شائع ہو۔ مقالہ کچھ اس طرح تھا: اعلیٰ حضرت کے باغ سے ایک خوبصورت رنگ برنگا اور مہکتا ہوا گلاب، ان کی فضیلت مفتی اختر رضا خان قادری۔ حضرت مفسر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا خان کے بیٹے نے الازہر یونیورسٹی میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد بریلی شریف واپس آئے۔ وہ الازہر یونیورسٹی قاہرہ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بریلی شریف واپس آئے۔ ان کا بریلی جنکشن ریلوے اسٹیشن پر آپ کے دوست، خاندان کے افراد، عظیم علماء اور دارالعلوم ازہر اسلام کے طلبہ نے حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں سب نے ان کا بہت عزت اور محبت سے استقبال کیا اور رنگ برنگے پھولوں سے بنے ہار پہنائے۔ حضور تاج الشریعہ نے حکیم الاسلام مولانا حسنین رضا خان کی بیٹی سے 3 نومبر 1968 کو بریلی شریف میں شادی کی۔ اس شادی سے ان کے 6 بچے ہوئے، ایک بیٹا اور 5 بیٹیاں۔ ان کے بیٹے کا نام محمد رضا ہے۔ انہیں حضور اجد میاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1967 میں جب آپ کی عمر 25 سال تھی تو آپ دارالعلوم منظر اسلام میں لیکچرر کے طور پر منصب کیے گئے۔ آپ نے خوشی سے اس منصب کو قبول کیا اور تعلیم دینا شروع کیا۔ 1968 میں آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا ریحان رضا خان نے آپ کو دارالعلوم منظر اسلام کے پرنسپل کا عہدہ پیش کیا، جو آپ نے انتہائی انکساری کے ساتھ قبول کیا۔ آپ کو اسی وقت انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ مفتی بھی مقرر کیا گیا۔ یہ خدمت اگلے 12 سالوں تک جاری رہی۔ انہوں نے مدرسے کی ایسی امتیازی انداز میں نگرانی کی کہ یہ ترقی کرتا رہا اور بہتری کی طرف بڑھتا رہا۔ بعد میں آپ نے دعوت دین کے لیے دنیا بھر میں مسلسل سفر کے باوجود اپنے قرآن پاک کی پرائیویٹ تعلیم دینا شروع کی اور دور دور سے طالب علم آپ سے تعلیم حاصل کرنے آنے لگے۔ 1986 اور 1987 میں آپ نے جامعہ اسلامیہ گنج قدیم رامپور میں ختم صحیح بخاری شریف مکمل کروایا۔ 1987 کے آغاز میں آپ نے پھر سے مدرسہ فاروقیہ میں صحیح بخاری شریف کا درس دینا شروع کیا اور 1988 میں پھر سے جامعہ امجدیہ کراچی میں صحیح بخاری شریف کا درس دیا۔ اسی سال کے بعد آپ نے الجامعۃ القادریہ میں طلبہ کو شایع واقعہ، جو کہ اسلامی فقہ پر ایک مشہور کتاب ہے، وہ بھی پڑھائی۔ حضرت مولانا مفتی محمد اختر رضا خان ازہری کو انگریزی زبان پر بھی بہترین اختیار حاصل تھا۔ فتویٰ جاری کرنا، یہ انسانیت کی خدمت ہمیشہ سیدنا اعلیٰ حضرت کے خاندان کی ایک پہچان رہی ہے۔ کافی لمبے عرصے تک یہ خدمت اس معزز خاندان نے انجام دی۔ 1831 سے 1865 حضرت مولانا رضا علی خان، 1865 سے 1890 اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان، پھر 1895 سے 1942 حضرت مولانا حامد رضا خان، پھر 1910 سے 1981 حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدمت پچھلے 163 سالوں سے دنیا کے مسلمانوں کے لیے فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حضور تاج الشریعہ اسلام اور دنیا سے متعلق مختلف مسائل کے سوالات کا جواب دینا جاری رکھتے ہیں۔
حضور تاج الشریعہ نے یہ کام اس وقت سے جاری رکھا جب وہ صرف 17 سال کے تھے، اور غوث الوقت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا محمد افضل حسین رضوی کی روحانی رہنمائی میں تھے۔ دنیا بھر سے آنے والی انکوائری اور کاموں کے بوجھ کی وجہ سے بہت سے دوسرے اسلامی علماء حضور تاج الشریعہ کی دیکھ ریکھ میں کام کرتے تھے تاکہ اس بڑی ضرورت کو پورا کر سکے۔ یہ درج ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت سے یہ الفاظ فرماتے ہیں: اختر میاں گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں یہ کام دیکھنا ہے، اس لیے میں یہ کام تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند سب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اب سب کو اختر میاں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ اب میرا جانشین ہے۔ حضور تاج الشریعہ شخصی طور پر یہ کہتے ہیں: میں نے اپنے بچپن میں ہی حضور مفتی اعظم ہند کا روحانی سلسلہ شامل کر لیا۔ جامع ازہر سے واپسی پر اور ان کی پسندیدگی کی وجہ سے میں نے فتوے پیش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ابتدائی مرحلے میں نے یہ ڈیوٹی مفتی اعظم ہند کی دیکھ ریکھ میں انجام دیتا تھا تاکہ اپنا کام انہیں دکھاؤں۔ کچھ عرصے بعد میں اس کام میں زیادہ دلچسپی لینے لگا اور مسلسل حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے سامنے حاضر ہوتا رہا۔ بہت کم عرصے میں اور حضور مفتی اعظم ہند کی روحانی رحمت کی وجہ سے مجھے اس فیلڈ میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ غوث الوقت وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پرسکون طور پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 76 سال کی عمر میں جمعہ کی شام 7:22 6 ذی القعدہ 1439 ہجری کو، جو کہ 20 جولائی 2018 کے مطابق تھا، آپ کی مزار پاک اعلیٰ حضرت کی درگاہ کے پیچھے ازہری گیسٹ ہاؤس میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، وہ غیب سے مدد عطا فرما، اور مفتی سلمان ازہری صاحب، قمر غنی عثمانی صاحب اور جتنے بھی علماء اکرام اور نوجوان جو ناحق جیلوں میں قید ہیں، حبیب کے صدقے میں ان کو باعزت رہائی عطا فرما۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر رحمت اور انوار کی ہزاروں رحمتیں بارش فرما، ان کی تربت پر مولا تو کروڑ رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور صحابہ اکرام اور حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرما، اور سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔